السلام علیکم. نئے سال کے پہلے پروگرام کے ساتھ منتہا حسن حاضر خدمت ہے. ڈیسائفر ود عبدالباسط کی تمام ٹیم کی جانب سے اپنے تمام دیکھنے والوں کو نئے سال کی دلی مبارکباد پیش کریں گے اور پروگرام کا باقاعدہ طور پر آغاز کریں گے ڈھیروں نیک تمناؤں اور دعاؤں کے ساتھ. امید ہے، دعا کرتے ہیں کہ سال 2025 مسکراہٹوں بھرا اور خوشیوں بھرا اور خصوصاً بلیسنگز کے ساتھ ہم تمام لوگوں کا گزرے، اور جتنے بھی سیکیورٹی ڈائلیماز راؤنڈ دا گلوب چل رہے ہیں، خدا ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اور نیا سال ہے، نیا آغاز ہے. باسط صاحب سے بھی پوچھتے ہیں کہ سال 2025 کی کچھ نئی ریزولوشنز ہیں آپ کے پاس؟ نہیں جی، میرے پاس پہلے سوری بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیسائفر دیکھنے والوں کو السلام علیکم. جی، نیا سال آپ کو بھی بہت مبارک ہو. آپ کو بھی. ویری کائنڈ آف یو. جہاں تک کوئی ریزولوشن کی بات ہے تو ہم تو دیکھ رہے ہیں اڑان پاکستان، جو نیا ابھی ایک ویژن. خدا دعا یہی ہے کہ 2047 میں پاکستان 3 ٹریلین ڈالر کی اکانومی ہو جائے. ہمارے ہاں اینولی اگلے سال سے ہی 10 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ آئے، اور پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ 2028 میں ہر سال 60 بلین تک پہنچ جائیں ہماری ایکسپورٹس. تو ہماری تو بس ہم اسی ریزولوشن کا حصہ ہیں. مشروط ہیں یہ چیزیں، بہت چیزیں. شرائط کو ایک طرف رکھیے، لیکن بہرحال ہماری تو دعا یہی ہے. ایک شرط تو ہے نا، کیا گیس کریں؟ نہیں، ہزاروں شرائط ہے نا. یہ تو سیاسی استحکام بڑا ضروری ہے. جیسے اس سال کا آغاز ہوا ہے اسی گورنمنٹ کے ساتھ، تو یہی گورنمنٹ ہو اگلے تمام سالوں میں. نہیں، 2029 تک تو ہوگی اگر آپ چاہتی ہیں تو، اور پھر معاملات دوسری طرف چلے جائیں گے. لیکن یہ ہے کہ دعا یہی ہے کہ جو اڑان پاکستان کا ہمیں ویژن دیا گیا ہے یا جو حکمت عملی بنائی گئی ہے وہ کامیاب ہو. ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان اقتصادی طور پر آگے بڑھے، لیکن جس طرح ہمارے وزیر اعظم صاحب نے فرمایا ہے کہ معاشی ترقی کے لیے سیاسی استحکام ہونا بڑا ضروری ہے. تو ان کی اس بات سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ سیاسی استحکام بھی آئے گا، معاشی خوشحالی بھی آئے گی. دعا کے ساتھ دوا کی بھی ضرورت ہے. دعا تو اب دعائی کر رہے ہیں نا یہ لوگ. چلیں صحیح ہے، اپنے ناظرین کو بتاتے ہیں آج کے موضوعات کا بھی. بہت ہی اچھی وشز کے ساتھ اور بہت ہی نیک تمناؤں کے ساتھ باسط صاحب نے بھی اپنا ریزولوشن ہم سے شیئر کر دیا. اب آپ کو کچھ بتائیں گے آج کے موضوعات کے حوالے سے. تو آج ڈیسائفر کے موضوعات میں شامل رہیں گے قطر اور بھارت کے بڑھتے ہوئے تعلقات، پاکستان کی یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل میں 2 سالہ ممبرشپ، اور اس کے بعد کچھ بات کریں گے سجن جندال کے دورہ پاکستان کی. آغاز کریں گے باضابطہ طور پر آج کے پروگرام کا. اچھا باسط صاحب، مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ قطر اپنے اندر کون سی ایسی اسپیسیفک قسم کی کشش لیے ہے کہ جے شنکر صاحب ہر کچھ شارٹ ٹائم آف سپین کے بعد ہم دیکھتے ہیں قطر پہنچے نظر آتے ہیں ہمیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ ہاں، بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے آپ کا. لیکن اوور آل بھی اگر آپ دیکھیے تو بھارت نے کافی پینیٹریٹ کیا ہے، اس نے اپنی جگہ بنائی ہے خلیجی عرب ممالک میں، مڈل ایسٹ میں. اور قطر اس کا خلیجی ممالک جو تعاون کونسل ہے اس کا حصہ ہے، بڑا اہم ممبر ہے. صحیح. اور آپ کو یاد ہوگا کہ 2023 میں قطر نے کیا کیا تھا. قطر نے 8 بھارتی بقول بھارت کے، ان کے 8 ریٹائرڈ نیول آفیسرز تھے، ان کو اریسٹ کیا تھا. اور ان کو اریسٹ کرنے کے بعد ان پہ مقدمہ چلایا. صحیح. اور ان کو اریسٹ کیا گیا تھا جاسوسی کے الزام میں. اور یہ بڑا سیریس معاملہ تھا، کیونکہ یہ جو 8 ریٹائرڈ نیول آفیسرز تھے، یہ عمان کی ایک کمپنی ہے دھارا گلوبل کمپنی، اس کے لیے کام کرتے تھے. صحیح. تو ان کو گرفتار کر لیا. قطر کا ایک سب مرین کا پروگرام ہے، تو یہ اسرائیل کے بیہسٹ پہ کام کر رہے تھے. تو ذرا چارج بہت سیریس ہے. بالکل. مقدمہ چلایا گیا اور ان کو پھانسی کی سزا سب کو ہو گئی. اس کے بعد دیکھیے کہ بھارت کی حکومت حرکت میں آئی کہ جی یہ کس طرح ہو گیا، یہ تو بہت بات غلط ہو گئی ہے. تو فوری طور پہ جے شنکر صاحب قطر پہنچے. تو پچھلے 6 ماہ میں آپ دیکھیے تو انہوں نے 3 وزٹ کیے قطر. اور سب کا مقصد اور بھی چیزیں تھیں، لیکن اصل جو ان کا تھا پچھلے 6-8 مہینوں سے یہی چل رہا ہے کہ کس طریقے سے
قطر سے اپنے لوگوں کو بلایا جائے. تو پھر ہوا یہ کہ فائنلی امیر آف قطر کی اور پرائم منسٹر مودی کی ملاقات ستمبر میں ہوئی پچھلے سال, اور اس میں دسمبر ہی میں پچھلے سال 2024 کی بات میں کر رہا ہوں, اس میں 8 میں سے 7 آفیسرز کو امیر آف قطر نے ان کی سزائیں معاف کر کے کہا کہ جی آپ جائیے, اور ان کو بھارت واپس بھجوا دیا گیا. صحیح. ایک صاحب البتہ رہ گئے ہیں, کمانڈر پرنندو تیواری صاحب. وہ اسی جو کمپنی کی میں بات کر رہا ہوں اس کے ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر تھے. ان کی سزا میں البتہ ابھی کوئی معافی نہیں ہوئی. وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ ان کے خلاف اسپائنگ کے علاوہ کچھ فائنینشیل کرپشن کے بھی چارجز تھے. صحیح. اور ان پہ زیادہ سیریس چارجز تھے, اور کیونکہ وہ مینیجنگ ڈائریکٹر تھے اس کمپنی کے, تو سارا جو الزام انہی پہ آتا تھا کہ ہی فیسیلیٹیٹڈ ایوری تھنگ. تو ان کے بارے میں قطر کی حکومت نے, اب جو یہ جے شنکر صاحب ابھی دورہ کر کے آئے ہیں پچھلے ہفتے, ان کا ایک مقصد تو یہی تھا کہ جی اس سے بھی کوئی امیر آف قطر سے ریکویسٹ کریں کہ اس کو بھی جانے دیں, کیونکہ وہ بھی بے گناہ ہے بقول ان کے, اور اگر بے گناہ نہیں ہے تو پھر بھی آپ کلیمنسی کر دیں, معافی کر دیں, کیونکہ ہمارے تعلقات بڑے اچھے ہیں, لاکھوں بھارتی باشندے قطر میں کام کر رہے ہیں, آپ کی اکنامک ڈیولپمنٹ میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. تو اگر آپ ان کو پھانسی دے دیں گے تو یہ اچھا میسج نہیں جائے گا بھارت قطر کے لیے. تو ہم چاہتے یہ ہیں کہ قطر اور بھارت کے جو تعلقات ہیں وہ مزید آگے بڑھیں, اکنامکلی آگے بڑھیں, کلچرلی آگے بڑھیں. ہم ایک اور مندر یوئی کی طرح قطر میں ہی بنا لیں گے آپ کی خوشیوں کے لیے. تو یہی وہ میسج تھا جو کہ وہ لے کر گئے ہیں. اچھا, اب یہ ہے کہ قطر کے امیر اب دورہ کر رہے ہیں بھارت اگلے سال, اگلے سال 2025 میں. تو یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے, کیونکہ اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ شاید ان کے دورے سے پہلے یا ان کے دورے کے دوران درمیان ہی کہیں ان کو بھی معاف کر دیا جائے, اور وہ 8ویں جو شخص کمانڈر تیواری صاحب ہیں وہ بھی خیر سے لینڈ کر جائیں بھارت. تو یہ بات میں نے کیوں چھیڑی, ہم نے کیوں آج میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بھارت کو آپ جتنا بھی کچھ کہہ دیں, ہمارا ایک تعلق تو ہے نا ہاسٹیلیٹی کا, اس میں ہم ہر روز آئے دن کو کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں. لیکن یہ دیکھیے کہ بھارت اپنے لوگوں کے بارے میں اوورسیز جو ان کے لوگ ہیں کتنا ایک لحاظ سے اسٹانس تو لیتے ہیں, اور پوری قوت کے ساتھ ان کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں. اب یہ جو 8 نیول آفیسرز تھے, ریٹائرڈ ہی صحیح, لیکن ان کے خلاف کوئی عام قسم کے چارجز نہیں تھے, کیونکہ قطر جیسے ملک میں اور تمام خلیجی ممالک میں, عرب ممالک میں فار دیٹ میٹر, اس قسم کے کاموں پہ بڑی سخت سزا ہوتی ہے. اسی لیے ان کو سزائے موت ہوئی, اور سزائے موت کا مطلب معاف ہو جانا یہ بہت کم ہی ہوتا ہے, نظر ہی کہیں نہیں آتا. یا تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے سزائے موت دی, اس کے بعد آپ نے اس کو کنورٹ کر دیا لائف سینٹنس میں, عمر قید میں, وہ تو ممکن ہوتا ہے, اور ہم نے دیکھا ہے کئی بار ایسا ہوا بھی ہے. حالانکہ ابھی جو ہے امریکہ میں صدر بائیڈن نے بہت سے ایسے لوگ تھے جو ڈیتھ رو پہ تھے, ان کو معاف کر دیا, لیکن وہ بھی ابھی جیل میں شاید رہیں گے, عمر قید رہیں گے, جو بھی سلسلہ ہوگا. لیکن ایک فارنر کو اس طرح معاف کر دینا, فارنرز کو, اور وہ بھی 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں, پورے 7 لوگ جو ڈیتھ رو پہ تھے ان کو معاف کر دیا, اور پھر ان کو جانے بھی دے دیا بھارت میں. تو وہ میرے خیال میں پچھلے سال 7 بندے تو بھارت پہنچ گئے ہیں. اب مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی پہنچ جائیں گے. اچھا, اب ہمارا بھی پاکستان میں ایک بہت بڑا ایشو چل رہا ہے, وہ کیا؟ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا. بلکہ ہماری عدالتوں نے بھی اس کا نوٹس لیا اور کہا کہ جی جو پاکستان کا سفارت خانہ ہے وہ کام نہیں کر رہا, ہمارے وہاں کے جو سفیر تھے وہ کیوں نہیں گئے ڈیلیگیشن, ایک ڈیلیگیشن لائرز کا, پولیٹیشینز کا شاید گیا ہوا ہے اس وقت ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا کیس لے کر. یہ بہت سی لوگوں کی ایک خواہش تھی کہ جو بائیڈن صاحب اتنی معافیاں دے رہے ہیں تو ڈاکٹر عافیہ کو بھی معافی دے دیتے, صدیقی صاحبہ کو بھی. 86 سال کی ان کی قید ہے, وہ مطلب اب کیا فرق پڑتا ہے کہ ان کو ہی معاف کر دیتے. لیکن کیوں معاف نہیں ہو سکتا, اصل سوال یہ ہے.
دیکھیے جہاں تک پریزیڈنٹ جو بھی صدر ہو امریکہ کا، وہ جب ان کی ٹرم پوری ہوتی ہے 4 سال کی تو اپنے آخری مہینے میں وہ اس قسم کے کام کرتے ہیں. بہت سے کنوکٹس ہوتے ہیں جن کی وہ سزائیں معاف کر دیتے ہیں، ان کو رہا کر دیتے ہیں. لیکن ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا ہمارے ہاں لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ امریکی شہری، سنا ہے کہ ان کے پاس گرین کارڈ بھی تھا، سب کچھ تھا، لیکن بہرحال وہ امریکی شہری نہیں تھیں ایز سچ. صحیح. تو اگر شہری تھی بھی تو وہ پاکستان کی شہریت بھی شاید رکھتی تھیں، مجھے صحیح نہیں معلوم. لیکن وہ شاید ایک لحاظ سے ہے کہ ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں، ہماری جو سرکار ہے، انہوں نے اتنا زور نہیں لگایا. کتنی دفعے ہمارے فارن منسٹرز جو ہیں وہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی ہی کے لیے امریکہ گئے ہوں گے، یا کس نے بہت ہی زبردست طریقے سے ان کا ایشو اٹھایا ہوگا. ٹھیک ہے، کچھ ہمارے ایک سینیٹر ہیں مشتاق احمد خان صاحب، جن کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے، وہ جاتے رہے ہیں، بلکہ ملاقات بھی انہوں نے کی. وہ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی جو ان کی بہن، ان کے ساتھ ہی گئے تھے. لیکن وہ انفرادی طور پہ کاوشیں بڑی ان کو مطلب ہم پذیرائی کرتے ہیں ان کی، لیکن اس کا اثر نہیں ہوتا جب تک ریاست پیچھے نہ کھڑی ہو. اب ریاست برائے نام تو کھڑی ہے، ہم اچھی بڑی بڑی باتیں سب سنتے ہیں ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے متعلق کہ حکومت یہ کرے گی تو حکومت وہ کرے گی. وہ پولیٹیکل گیمز کے لیے کرتے ہیں. جب ہمیں ضرورت نظر آتی ہے نا کہ یہاں پہ اب یہ کارڈ کھیلیں گے تو ہمیں کچھ پے بیک ملے، پولیٹیکل ہمیں اس کا فائدہ ہوگا، تب تو کرتے ہیں. ادروائز تو اب ایک ان کو یہ بھی ہے کہ جی یہ دہشت گردی کے الزام میں پکڑی گئی ہیں، تو پاکستان کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم اس پہ جو ہے بات چیت کریں امریکہ سے. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ شکیل افریدی جن کو ہم نے یہاں پکڑا ہوا ہے، وہ اسامہ بن لادن کے کیس میں، اس کو وہ چھڑوا لیں گے ہم سے، سواپ کرنے کا معاملہ آ جائے گا. تو اٹ میکس نو سینس فار دا گورنمنٹ آف پاکستان ٹو انوائٹ پریشر آن ڈاکٹر شکیل افریدی. سو اٹ از بیٹر کہ ہم ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے معاملے کو ٹچ ہی نہ کریں. یہ میں جانتا ہوں اور فار اے فیکٹ کہ ہمارا جو کانسلیٹ ہے ہیوسٹن میں، کانسلیٹ جنرل، اور جو بھی کانسل جنرل وہاں رہا ہے، وہ باقاعدگی کے ساتھ ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے ملاقات ان کی ہوتی رہی ہے گائے بگائے، اور ان کی خیر و عافیت پوچھنے کے لیے بھی جاتے رہے ہیں. لیکن اور ہم نے ایک مرحلے پہ ہم نے ایک لائر کو بھی انگیج کیا تھا، اور گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کا فی بھی دی تھی. لیکن اب کیس اتنا، حالانکہ اگر اس کو بڑے سفارتی ہائیسٹ سطح پہ اگر پرسو کریں تو شاید کوئی رزلٹ نکل آئے. لیکن میرا نہیں خیال کہ کسی بھی وزیر اعظم نے جا کر، پہلے تو ملاقاتیں کتنی ہوئی ہیں ہمارے وزیر اعظم، ہمارے آخری وزیر اعظم تو 2019 میں ہی گئے تھے، جولائی 2019 میں ہی. اس کے بعد تو کوئی، اور پھر شہباز صاحب پچھلے سال گئے تھے UNGA، انہوں نے ہینڈ شیک کیا تھا بائیڈن کے ساتھ وہ نیو یارک میں. تو وہ ملاقات تو نہیں تھی نا کہ باقاعدہ کوئی ملاقات ہوتی. پھر یہ ہے کہ پچھلے 4 سال میں سیکرٹری بلنکن تو پاکستان آئی نہیں، یا کوئی سینئر آفیشل تو اس طرح آیا ہی نہیں. وہ اسسٹنٹ سیکرٹری اور ڈپٹی سیکرٹری تو آتے رہے، لیکن اس سے کوئی معاملات آگے نہیں چلتی. یہ تو سیاسی معاملات ہیں، اور ان کا جو سیاست دان ہے وہی صحیح جواب دے سکتا ہے نا اس پہ. تو ہمارا ایک پرابلم یہ رہا ہے کہ ہم کنسسٹنٹ نہیں رہے اور نہ اتنے فورسفل رہے ہیں ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے متعلق شاید. اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھیے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو اگر وہ رہا نہیں کرتے تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے خود ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو ان کے حوالے کیا. ایسے ہی ہے. یا تو یہ ہوتا نا کہ انہوں نے خود گرفتار کر لیا ہوتا، یہ مشرف صاحب کے زمانے کی ساری باتیں ہیں، انہوں نے، ہم نے خود فیسیلیٹیٹ کیا کہ آپ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو لے جائیے امریکہ اور وہاں پہ جا کے، تو پھر وہ کس منہ سے اب ہم جا کے ان کی واپسی کی بات کریں. تو جب ریاست خود اس قسم کے کام کرے گی تو پھر یہ آپ توقع نہ رکھیں دوسری ریاست سے کہ وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے گی، آپ کو oblige کرے گی اس معاملے میں. آپ نے خود ہی ایک شخص کو حوالے کیا اور اب آپ نعرے لگانے لگ رہے ہیں کہ اس کو واپس کریں. اس طرح نہیں دنیا چلتی. دنیا کے چلنے کا اب دیکھو نا، قطر اور بھارت کی مثال میں نے اس لیے دی کہ ایک بہت بڑی سیریس سچویشن تھی بھارت کے لیے، لیکن انہوں نے بڑی پرسسٹنس کے ساتھ اور پرسویرنس کے ساتھ سفارتکاری میں جان لگا دی. دیکھیں نا، جے شنکر کے 6 مہینے میں 3 وزٹس ہونا کوئی کسی فارن منسٹری کے لیے کام نہیں ہوتی. تو وہ گئے، بار بار گئے، اپنے اور آفیشلز کو بھجوایا. مودی صاحب خود انہوں نے ملاقات کی امیر قطر سے، اور یہ ٹاپ آف دا ایجنڈا تھا ان کا کہ ہم نے ان کی بات کرنی ہے. تو جب انہوں نے انسسٹ کیا
اور جب قطر کو یہ محسوس ہوا کہ یار بھارت اتنے ٹاپ لیول پہ ہائیسٹ لیول پہ کنسرنڈ ہے تو انہوں نے پھر اوبلائش کر دیا. تو اس طرح ہی ہوتی ہیں سفارتکاری. لیکن بہرحال ہمارے ہاں مجھے کوئی امید نہیں ہے کہ ڈاکٹر, اور مجھے بڑے دکھی دل کے ساتھ یہ میں کہہ رہا ہوں, نیور اینڈنگ فینومینا. ہاں یہ اب مشکل لگتا ہے مجھے, unless کہ something miraculous happens. چلیں یہاں چھوٹا سا وقفہ لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور شامل کریں گے دیگر موضوعات کو. Stay with us.